بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بیمار انسان فجر اور عصر کے وقت یہ دو صورتیں پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیماری سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اسلامی روایات کے مطابق فجر اور عصر کے اوقات نہایت مبارک اور خاص ہیں۔ یہ وہ اوقات ہیں جب اللہ کی رحمتیں اور برکتیں خصوصاً نازل ہوتی ہیں۔ فجر کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں زمین پر اترتی ہیں۔ اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کے وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں بھی جگہ عطا فرماتا ہے۔ عصر کے وقت بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے اور یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت سمجھا جاتا ہے۔ اسی وقت میں انسان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ بس جو شخص بیمار ہو اور وہ فجر اور عصر کے وقت میں یہ قرآن کی دو صورتیں پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے وہ انشاءاللہ ہر طرح کی بیماری سے شفا پا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ صورتیں پڑھ لیجئے۔ سر سے لے کر پاؤں تک جسم کی اندرونی اور بیرونی ہر بیماری اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گی۔ جس گھر میں کوئی بھی کسی بیماری میں مبتلا ہے، وہ بیماری چاہے چھوٹی ہو یا بہت بڑی ہو، اور اگر وہ کئی سالوں سے علاج کروا کر تھک چکا ہو مگر بیماری ختم نہ ہو رہی ہو، تو یہ صورتیں وہ خود پڑھے، اور اگر کوئی اور بیمار ہو تو رات کو کسی بھی وقت یہ صورتیں پڑھ کر اس پر دم کر کے پانی کو پلا دیں۔ انشاءاللہ یہ قرآنی عمل آپ کے جسم کے اندر اور باہر جہاں بھی بیماری ہو اسے ختم کر دے گا اور آپ کی زندگی میں سکون عطا ہوگا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات میں کتنی طاقت اور تاثیر ہے، اس لیے ان وظائف پر سچے دل اور کامل ایمان کے ساتھ عمل کرنا چاہیے تاکہ ان کا فیض ملے۔ اگر صرف ان صورتوں کے پڑھنے سے ڈاکٹروں اور دوائیوں کے خرچ بچ جائیں اور مریض صحت یاب ہو جائے تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ جو شخص برسوں سے بیماری میں مبتلا ہو، اس کی ضد ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی شفا مل جائے، اور شفا سب سے بڑی نعمت ہے۔ محترم ناظرین، پریشانیوں اور بیماریوں سے چھٹکارا پانے کا ایک بہترین وظیفہ ہے جو کہ تلاوت قرآن پاک کی برکت اور اللہ پاک کی رحمت سے ہمارے کئی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ قرآن سے علاج بہت بہتر طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلے میں درد کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو۔ اسی طرح ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، میرے سینے میں تکلیف ہے۔ ارشاد فرمایا، قرآن پڑھو۔ اللہ پاک فرماتا ہے، وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي صُدُورٍ، اور دلوں کی شفا قرآن کریم میں ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ قرآن کریم تو مختلف بیماریوں کی بہترین دوا ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خیر الدواء القرآن، یعنی بہترین دوا قرآن کریم ہے۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناویر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی بہترین تعویذ وہ ہے جو کسی قرآنی آیت کے ذریعے سے کیا جائے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور دوسری آسمانی کتابوں کی طرح اس میں کوئی تحریف نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آج بھی اسی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے جیسے 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس میں ایک بھی زبر زیر کی تبدیلی نہیں کی گئی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے یہ ذکر قرآن مجید نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اپنے شکر گزار اور ناشکرے بندوں کا امتحان لے سکے۔ اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے رسول بھیجے اور ان کے ساتھ معجزات بھی اتارے، لیکن پچھلی قوموں نے اس سے روگردانی کی اور اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کی سرزمین پر اپنا آخری نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجا اور قرآن کو جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معجزے کی صورت میں نازل فرمایا۔ اس کی بے شمار صفات ہیں جن میں سے ایک شفا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کو شفا قرار دیا ہے۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا ہے اور رحمت ہے، اور ظالموں کا تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17 سے لے کر 82 تک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے۔ سورۃ حامیم آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 44۔ یہ ایمان والوں کے لیے شفا کا باعث ہے اور کفار اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور ہر شخص اس کو اپنے ظرف اور ہمت کے مطابق حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تمام سمندروں کی گہرائی ملا کر ڈالا جائے تو بھی اس کی وسعت اور گہرائی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ حاصل کرنے والے پر منحصر ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے اور کتنا حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو تمہارے پاس رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ قرآن مجید ہر قلبی، روحانی، جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید ہمیں بیان کر رہا ہے دلوں کے روگ، حسد، کینہ، بغض، منافقت، ڈپریشن ہے، ان کے لیے شفا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، روح کی غذا ہے اور جسم کو طاقت اور توانائی بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر قسم کے میوے رب کی تجویز کردہ شفا ہے، جس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک ان میں لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچتے ہیں۔ انسان کی بیماریوں میں اس کی خوراک کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں انسان کو جسمانی بیماریوں کا علاج بتا رہے ہیں۔ ڈرائی فروٹ توانائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ زیر غور آیت میں اللہ تعالیٰ شہد کو شفا قرار دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شفا 3 چیزوں میں ہے، چنا لگوانے میں، شہد پینے میں اور آگ سے داغنے میں، مگر میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ شفا دینے والی 2 چیزوں کو یعنی شہد اور قرآن کو لازمی پکڑو۔ حدیث نمبر 3492 ہے جو کہ سنن ابی ماجہ کی حدیث ہے۔ جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ سورۃ بقرہ جادو اور نظر بد کے آثار کم کرتی ہے۔ موضعتین سے دم کرنا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مرض میں وفات پائی اس میں اپنے اوپر موضعتین پڑھ کر دم کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ تکلیف ہوتی میں اس کو پڑھ کر دم کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ کو برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارکہ پر پھیرتی۔ حضرت امام بطال رحمۃ اللہ علیہ موضعتین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک ایسا راز رکھا ہوا ہے جو ان کے علاوہ کسی اور صورت میں نہیں، کیونکہ یہ جامعہ دعائیں ہیں جن میں ساری بری چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، سحر، حسد، شیطان کے شر اور اس کے وسوسے سے، اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے حفاظت کے لیے موضعتین سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، یقیناً آپ لوگ جان گئے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات میں کتنی بڑی طاقت اور تاثیر ہے، اس لیے ان وظائف پر سچے دل اور کامل ایمان کے ساتھ عمل کرنا چاہیے تاکہ ان کا فیض ملے۔ اگر صرف ان صورتوں کے پڑھنے سے ڈاکٹروں اور دوائیوں کا خرچ بچ جائے اور مریض صحت یاب ہو جائے تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ جو شخص برسوں سے بیماری میں مبتلا ہو اس کی ضد ایک خواہش ہوتی ہے کہ اسے شفا ملے، اور شفا سب سے بڑی نعمت ہے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو جو 2 صورتیں بتانے جا رہی ہوں یہ قرآن کریم کی ایک ایسی عظیم صورتیں ہیں جو صرف تلاوت سے ہی بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دیتی ہیں۔ ان 2 صورتوں کو اگر صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد مکمل توجہ، یقین، دل جمعی اور اعتماد کے ساتھ پڑھا جائے تو انشاءاللہ ایسی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے جو برسوں سے جسم کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلی صورت ہے سورۃ فاتحہ اور دوسری ہے سورۃ اخلاص۔
جی ہاں، سورۃ فاتحہ کو شفا بھی کہا گیا ہے۔ یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اسی سورت کے ذریعے دعا کے دروازے کھلتے ہیں، اور سورۃ اخلاص جو کہ توحید کا اعلان ہے، یہ انسان کے دل سے ہر قسم کے خوف، وسوسے، بیماری، جادو اور نظر بد کے اثرات کو ختم کر دیتی ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ نمبر 1، فجر کی نماز کے بعد وضو کی حالت میں ایک جگہ بیٹھ جائیں۔ نمبر 2، اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، 73 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں، 114 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ نمبر 5، پھر ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں، یا اگر کسی اور کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پانی پر دم کر کے اسے پلا دیں، اس پر پھونک مار دیں۔ نمبر 6، یہ عمل عصر کے بعد بھی اسی ترتیب سے دہرائیں۔ یاد رکھیں یہ معمول کم از کم 21 دن تک مسلسل کریں، اور اگر مکمل شفا نہ بھی ہو تو کم از کم جسمانی، ذہنی اور روحانی سکون ضرور حاصل ہوگا، اور بہت سی بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ محترم ناظرین، اگر آپ یا آپ کے کوئی عزیز کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہوں، کینسر، دل کے مسائل، شوگر، جسمانی کمزوری، ذہنی دباؤ، نیند کی کمی یا کوئی اور لا علاج مرض ہو، تو یہ قرآنی عمل اللہ کے اذن سے شفا کا دروازہ کھول دے گا، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کے کلام سے بڑھ کر شفا کا کوئی ذریعہ نہیں۔ یہ یاد رکھیں۔ رات کو نیند سے جاگنے پر بھی اگر دل گھبرائے تو فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ 2 سورتیں پڑھ لیں۔ اللہ کے حضور اپنی بیماری یا پریشانی کا ذکر کریں، دعا مانگیں اور اپنے دل کو سکون دیں۔ انشاءاللہ رب عطا کرے گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو آپ اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔